لالا، وہ خوف سے کہتی پیچھے ہٹی تھی۔ لالا لالا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھ سے دور ہٹے، وہ گھبرا کر کہتی ولی خان سے دور ہو گئی تھی۔ ولی خان کو اس کا دور جانا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ابھی تو اس کے لالا کہنے کو ہضم نہیں کروایا تھا۔ وہ دور جا کر اسے اور تیش میں مبتلا کر چکی تھی۔ ولی خان کی نیلی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ اس نازک وجود نے اپنی سنہری آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں پر گاڑی تھی۔ وہ خوف سے سہم کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ولی خان اسے کانپتے دیکھ اور زیادہ غصے میں آیا تھا۔ لالا، مجھ سے دور رہو لالا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ زرپاش اسے خود سے دور جھٹکتی ولی خان کو اور زیادہ طیش میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ بار بار اسے لالا کہتی اس کے رگوں میں دوڑتا خون سلگا رہی تھی۔ اگلے لمحے اس نے زرپاش کے سنہرے خوبصورت بالوں کو گدی سے پکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنہری آنکھوں میں کئی آنسو آ کر جمع ہو گئی تھی، مگر اب وہ خاموشی سے ولی خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی دہکتی ہوئی سانسیں ایک دوسرے کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ ولی خان اپنی گرفت اس کے بالوں پر مضبوط سے مجبور تر کرتا جا رہا تھا۔ بے اختیار کافی برداشت کے بعد ایک پرزور سسکی زرپاش کے منہ سے نکلی تھی۔ دوسری لمحے ولی خان ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو چھوڑ گیا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے اپنے بالوں کو سہلاتی اب تھر تھر کانپتے ولی خان کو دیکھ رہی تھی، جو غصے سے اس پر اپنی نگاہیں گاڑے اسے یوں تک رہا تھا جیسے ابھی کھا جائے گا۔ میری بات کان کھول کر سن لو زرپاش، ولی خان، تم میری بیوی ہو، میری ملکیت ہو، یہ بات جانتی ہو نا؟ تم تو لالا لالا کہہ کر میرا دماغ کیوں خراب کر رہی ہو؟ وہ غصے سے جھنجھناتا ہوا دہاڑا تھا۔ اس کا یوں بار بار اسے لالا کہنا اس کے دماغ کے چولے ہلا چکا تھا۔ اس کی دہاڑ پر زرپاش خان لرز کر بیٹھ کی پشت سے جا لگی تھی۔ اس کے دور جانے پر وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ دوبارہ سے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ جس کی عزت کی خاطر تم سے شادی کی ہے نا میں نے، اسی عزت کی خاطر تمہیں ابھی کے ابھی اوپر پہنچا دوں گا، مجھے اور غصہ مت دلاؤ۔ اس کی سنہری آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھی گاڑے دہاڑتا ہوا بولا۔ اس کی دہاڑ سے لرز کر باقاعدہ رو دی تھی۔ آپ میرے ساتھ کوئی بھی رشتہ مت رکھے لالا، مجھے آپ کی بیوی بن کر نہیں رہنا، مجھے کوئی بھی عزت چاہیے ہی نہیں، وہ خوف سے گھٹ گھٹ کر بولتی۔ ولی خان کے دماغ کی تنابیں ہلا چکی تھے۔ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی ولی خان اسے غصے سے بستر پر پٹک گیا تھا۔ یہ ناپاک ورڈ اپنے منہ سے نکالا بھی کیسے؟ اب تمہیں وہ سزا دوں گا جس کو سوچ کر تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ وہ اپنی شرٹ ایک جھٹکے سے اتار کر زمین پر پھینکتا اس کے اوپر آیا تھا۔ زرپاش خان کے خوف سے ہچکیاں بند گئی تھی۔ وہ اپنی سنہری آنکھیں معمول کے مطابق کہیں زیادہ کھولے اب اس ظالم انسان کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے لمحے وہ خوف سے چیختی چلی گئی تھی۔ ماضی خان حویلی مکمل طور پر دلہنوں کی طرح سجی تھی۔ سجتی بھی کیوں نہ، خان حویلی کے اکلوتے اور لاڑلے پوتے کی شادی تھی، تو حویلی کو دلہنوں کی مانند سجایا گیا تھا۔ سب بے تحاشا خوش تھے۔ پورا گاؤں جیسے حویلی میں امڑ آیا تھا۔ خوشی ہر کسی کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ دوسری طرف ولی خان بھی بے حد خوش تھا۔ بچپن کی عمر میں ہی اس کا رشتہ اس کی پھپھو کی بیٹی فرحین خان سے طے کر دیا گیا تھا۔ بڑوں کے فیصلے کے مطابق اب ان دونوں کی شادی کی عمر ہو چکی تھی، جس کے بعد فیصلے کے مطابق ان دونوں کی شادی قریب تھی۔ گھر بھر میں اور مکمل گاؤں میں شادی کی تیاریاں پورے زور و شور سے چل رہی تھی۔ ولی خان کو اپنے بڑوں کے فیصلے سے کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ وہ فرحین خان سے اپنی شادی ہو جانے پر خوش تھا۔ اس سے محبت تو نہیں تھی، مگر بچپن سے اس کا اور فرحین کا نام جڑا رہا تھا، جس وجہ سے وہ خوش تھا۔ وہ بے تحاشا خوش تھا۔ آج ولی خان اور فرحین خان کی بارات تھی، جس کی تیاری زور و شور سے حویلی میں چل رہی تھی۔ ہر جگہ سے شور و گل یوں اٹھ رہا تھا جیسے وہی بارات ہو۔ سب اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سب کو ایک دوسرے سے زیادہ اچھے لگنے کا شوق یوں چڑھا ہوا تھا جیسے کوئی نشہ ہو۔ یا اللہ، میرے کپڑے نہیں مل رہے، کسی اور نے تو نہیں لے لیے۔ یا اللہ، میرے بندے تو میرے کمرے میں ہی رہ گئے۔ کم و بیش کچھ ایسی قسم کی شور کی آوازیں حویلی کے ہر کونے کونے سے آ رہی تھی۔ لائبہ بیگم، جن کو ولی خان کی دادی ہونے کا
शर्फ हासिल था। वो अब चिल्ला चिल्ला कर थक चुकी थी। शोर से उनके भी सर में दर्द हो गया था, मगर कोई उनकी भी नहीं सुन रहा था। थक हार कर चीखती चिल्लाती वो दोबारा से सोफे पर बैठी थी। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि आज वो जितना भी चीख चिल्ला ले उनकी कोई नहीं सुनेगा। उनके लाडले पोते की शादी थी, वो भी बेतहाशा खुश थी। ए बानो, जरा वली खान के कमरे से पता तो कर मेरा शहजादा तैयार हुआ कि नहीं, वो खुशी से बोली थी। जी बीबी, अभी पूछती हूँ। बानो लाइबा बेगम के हुक्म पर दौड़ते कदमों से ऊपर की तरफ भागी थी। जरपाश, जरपाश मेरे बच्चे, तैयार हो गई तुम? रूहाना बेगम जरपाश को पुकारते उसके कमरे में दाखिल हुई थी। जी मामा, मैं तैयार हूँ। वो अपने बालों को एक झटके से पीछे करती अब उन्हें मुस्कुरा कर देख रही थी, जो कि हैरत से मुंह खोले जरपाश को ऊपर से नीचे तक देखने में मसरूफ थी। जरपाश उनकी हैरत ज़दा नज़रें अपने ऊपर महसूस करके खिलखिलाकर हंसती थी। अगले लम्हे वो गोल गोल घूमकर रूहाना बेगम को दिखाने लगी थी। मामा बताएं, मैं कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना बिल्कुल छोटी सी दुल्हन, वो गोल गोल घूमती उनसे पूछ रही थी। या अल्लाह, जरबाज, ये तुम्हारी शादी नहीं है जो तुम दुल्हन बनकर बैठ गई हो, तुम्हारी बहन की शादी है। तुम अभी बहुत छोटी हो। तो मामा क्या हो गया? अपनी बहन की शादी में क्या मैं थोड़ा सा भरा हुआ स्वीट नहीं पहन सकती? वो बेचारा सा मुंह बनाकर बोली थी। भरा हुआ सूट नहीं लग रहा, बिल्कुल दुल्हनों की मानिंद सूट पहना है तुमने। तुम्हें मना किया था ना ये सूट मत पहना। वो सर पर हाथ मारते बिस्तर पर बैठी थी। अच्छा ना मामा, प्लीज़, अगर अभी नहीं पहनती तो कब पहनती? अब तो हमारे घर में शादी भी पता नहीं कब आएगी। या अल्लाह, जरबाश, तुम कब बड़ी होगी? तुम दुल्हन नहीं हो, तुम्हारी बहन की शादी हो रही है। सूट देखो, फहीम से बस थोड़ा सा ही हल्का लग रहा है। सब समझे ये कि तुम भी दुल्हन हो। तो मैं दुल्हन ही तो बनना चाहती हूँ मामा। वो दोबारा खुशी से झूम उठी थी। उसे अपना आप आज बेहद खूबसूरत लग रहा था। भारी ब्लड रेड कलर का हैवी लहंगा पहने, ऊपर हैवी ही चोली पहने, दुपट्टे को कमर पर सेट किए, चेहरे पर 2 आतशा मेकअप किए, वो आसमान से उतरी कोई हूर ही लग रही थी। कहीं से नहीं लग रहा था वो 18 साल की एक छोटी सी लड़की थी। जिस्म के खदोखाल और लंबा चौड़ा कद लिए वो सबों को बड़ी ही लगती थी। अभी इस उम्र में ही उसकी कई रिश्ते आ चुके थे, मगर अभी तक किसी को भी जरबाश की शादी का ख्याल नहीं आया था। जरबाश कुर्सी से गोल गोल घूमती चकरा कर रुकी थी। रूहाना बेगम उसे गुस्से से घूर रही थी। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहती, तभी मासूमा बेगम अंदर दाखिल हुई थी। बाजी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलें, बारात आती होगी, हमें उनसे पहले हॉल में पहुँचना है। मासूमा बेगम जल्दी जल्दी कहती जरबाश को देखकर ठटक कर रुकी थी। अगले ही लम्हे वो बेख्तियार मुस्कुराती थी। उन्हें जरबाश से ऐसी भी किसी हरकत की उम्मीद थी। जरबाश को सजने संवरने और दुल्हन बनने का बेतहाशा शौक था। इस बात के बारे में वो अच्छे से जानती थी। इसे देखो तो ज़रा, मासूमा बिल्कुल दुल्हन लग रही है। ज़रा भी नहीं सोचा कि इसकी नहीं इसकी बहन की शादी है। छोड़े ना बाजी। मासूमा बेगम मुस्कुराकर उनके बराबर आकर बैठी थी। दुल्हन की पहचान तो सर पर दुपट्टा होता है, और देखो तो ज़रा हमारी जरबाश का दुपट्टा इतना हैवी तो नहीं है, बस सूट भारी होने से किसी को दुल्हन थोड़ी ना लगेगी। आप फिक्र मत करें, देखिए तो कितनी प्यारी लग रही है। मासूमा बेगम मुस्कुराकर जरबाश की ठोड़ी पकड़ गई थी। हाँ है ना खाला, मैं भी कब से मामा को ये कह रही थी कि बहन की शादी में इतना तैयार होने का तो हक बनता है ना। बिल्कुल बनता है, क्यों नहीं बनता। खबरदार बाजी, अगर अब आपने मेरी लाडली भांजी को कुछ भी बोला। दुल्हा भाई कब से बाहर शोर मचा रही हैं, बारात बस पहुंचती होगी, हमें उनसे पहले हॉल पहुंचना है। चले बाजी। रूहाना बेगम का हाथ थामती दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। तुम भी आ जाओ जरबाश, बस निकलेंगे। जी खाला, बस टचअप करके आती हूँ। वो आईने के आगे आकर खड़ी होती दोबारा से अपने मेहरून लबों को कोट करने लगी थी, जो और मेहरून होकर जैसे खिल से गए थे। वो परफ्यूम स्प्रे करती अब ऊपर से नीचे तक अपने आप को गहरी निगाह से देखती मुस्कुरा दी थी। वैसे लोग तो दुल्हन ही रही हो। सही कह रही है ना मामा, वो मुस्कुरा कर कहती दुपट्टा कंधे पर सही से सेट करती बाहर की तरफ भागी थी। वो नहीं जानती थी कि वो दुल्हन किसी मकसद के लिए बनाई गई थी। ये अल्लाह की तरफ से एक फ़ैसला था, जिसके बाइस वो कमोबेश दुल्हन की मानिंद ही दिख रही थी।
وہ تیاری کے آخری مراحل میں ہی تھا کہ تبھی اس کا دروازہ نوک ہوا تھا۔ جی کون ہے، آ جائیں، وہ بھاری لہجے میں کہتا اب اپنا کالر درست کر رہا تھا۔ دروازہ دھیرے سے کھول کر بانو اندر داخل ہو گئی تھی۔ صاحب جی، وہ بڑی دادی پوچھ رہی ہیں کہ آپ تیار ہو گے؟ ابھی ہو رہا ہوں، تھوڑی دیر میں ہو کر نیچے آتا ہوں، وہ مصروف لہجے میں کہتا اب کنگا اٹھائے اپنے بالوں کو سنوار رہا تھا۔ تم دادی سے کہہ دو کہ تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ وہ بنا آئینے سے نگاہ ہٹائے بانو کو اپنا حکم سنا چکا تھا۔ بانو اس بات میں سر ہلاتے اس کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولتی باہر نکلی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ایک بیش قیمت پرفیوم اٹھا کر اپنے اوپر چھڑک رہا تھا۔ کمرہ خوبصورت اور بیش قیمت پرفیوم کی خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کر کے مہک کو محسوس کرتا مسکرا دیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ پرفیوم کا کیپ لگاتا اسے اس کی جگہ پر دوبارہ سے رکھتا اور بستر کی طرف بڑھتا اپنا خوبصورت کلا اٹھائے اپنے سر پر سجا گیا تھا۔ یہ اس کی شادی کا سب سے آخری لمحہ تھا۔ کلا لگا کر اس نے ایک نظر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تھا۔ اس کی اپنی نظر ہی اس کے اوپر سے ہٹنے پر انکاری ہوئی تھی۔ لمبا چوڑا قد، کسرتی باڈی، حسین چہرہ لیے وہ بے حد حسین اور خوبرو مرد تھا۔ وہ کئی لڑکیوں کا کرش تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو ایک اپنے محرم کے لیے سنبھال کے رکھا تھا۔ وہ اپنے تمام تر جذبے اور اپنی تمام تر شدت صرف اپنی محرم کے لیے سنبھال کر رکھنا چاہتا تھا، جو اس نے اب تک رکھی ہوئی تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک بھرپور نگاہ کمرے پر ڈالی تھی جو گلاب کی پتیوں سے سجا بے حد خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ کمرے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوابناک ہو گئی تھی۔ آج کے لیے اس نے کئی جذبے اٹھا کے رکھے تھے۔ وہ انہیں سوچتا بے ساختہ مسکراتے ہوئے اب اپنی شیروانی درست کرتے نیچے کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ اسے جلد سے جلد بارات لے کر نکلنا تھا اور اپنی دلہن کو لے کر واپس آنا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ اب کتنا بڑا تماشا ہونے والا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے نیچے اترتا، لائبہ بیگم کو سلام کرتا ان کے سینے سے جا لگا تھا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، چشم بدرو، میرا پوتا کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ لائبہ بیگم اس سے الگ ہوتی اب اس کی پیشانی پر لب رکھتی اسے نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی تعریف پر ولی خان نظر جھکا کر مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ پیارا لگ رہا تھا۔ وہ لائبہ بیگم کی آنکھیں نم دیکھتا ان کی آنکھیں صاف کرتا نفی میں کہتے مسکرایا تھا، دادی آپ کو معلوم ہے نا آج کے دن کا آپ نے کتنی بے صبری سے انتظار کیا تھا، جب آپ کے لاڈلے اور اکلوتے پوتے کی شادی ہوگی۔ اب آج کا دن آیا تو آپ رو رہی ہیں، اور میں بالکل یہ برداشت نہیں کروں گا کہ آپ آج کے دن روئیں۔ آج کا دن تو خوشی کا دن ہے نا، وہ مسکراتے ہوئے کہتا دوبارہ سے ان کے گلے لگا تھا۔ ہاں میرے بچے، آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے، مگر یہ تو خوشی کے آنسو ہیں جو خوشی کے لمحات میں بہہ رہے ہیں۔ نہ جانے اللہ نے کتنے عرصے بعد اس گھر میں کوئی خوشی دکھائی ہے، ورنہ ہم تو خوشیاں دیکھنے کے لیے ترس گئے تھے، وہ دھیمے نم لہجے میں کہتی ولی کے سر پر ہاتھ پھیر گئی تھی۔ ولی خان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ بچپن سے ہی ولی خان کی ماں کے گزر جانے کے بعد اس کی پرورش لائبہ بیگم نے ہی کی تھی۔ ان کا لاڈلا اور اکلوتا پوتا تھا جس سے وہ بے حد محبت کرتی تھی، اور ولی خان بھی صرف اور صرف لائبہ بیگم کے ہی قریب تھا، کیونکہ جب وہ محض 3 سال کا تھا تو اس کے ماں اور باپ کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی پرورش لائبہ بیگم نے ہی کی تھی۔ وہ لائبہ بیگم کو ہی اپنی ماں مانتا تھا۔ اس کے 2 سال بعد حنیف صاحب جو کہ ولی خان کے دادا تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد لائبہ بیگم بری طرح ٹوٹ گئی تھی، مگر ولی خان کے لیے وہ پھر سے ٹوٹ کر جڑی تھی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ ہی مصروف رہتے تھے۔ وہ ولی خان سے بے حد محبت کرتی تھی، اور ولی خان بھی لائبہ بیگم کے بغیر نہیں رہتا تھا، اور آج اتنے سالوں بعد جا کر ان کے گھر میں کوئی خوشی آ رہی تھی، اور خوشی کے لمحوں میں بہت سے غم تو یاد آ ہی جاتے ہیں۔ ولی خان سوچتے اپنی آنکھیں صاف کر کر کے پیچھے ہٹا تھا۔ بارات آ چکی تھی، ہر طرف جیسے ہنسی خوشی کا سماں تھا۔ زرپاش بھی مسکراتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ اس کو جو دیکھ رہا تھا اس کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ اپنی تعریف سن کر سرخ پڑتی وہاں سے بھاگ جاتی تھی۔ کافی ٹائم ہو گیا تھا فرین اب تک پارلر سے نہیں آئی تھی۔ روحانہ بیگم اب اڑتی شفیع صاحب کے پاس گئی تھی، جو کہ مہمانوں میں گھرے ان کو ویلکم کر رہے تھے۔
شفیع صاحب ذرا میری بات تو سنیں، ان کا بازو پکڑتے ہی انہیں کونے پر لے کر گئی تھی۔ جی جی بیگم صاحبہ بولے، ایسے بھی کیا ایمرجنسی ہو گئی ہے جو مجھے یوں مہمانوں کے بیچ سے کھینچ کر لے آئی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اپنی محبوب بیوی کو دیکھتے ہوئے بولے، جو انہیں جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ شفیع صاحب، وہ اب تک فرحین کو ڈرائیور لے کر گھر نہیں آیا ہے۔ بارات آئے ہوئے بھی اب 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ امی بار بار فرحین کا پوچھ رہی ہیں۔ آپ ذرا ڈرائیور کو کال کر کے پتہ تو کریں کہ کہاں رہ گیا اور کتنا ٹائم لگے گا۔ جی جی میں پوچھ لیتا ہوں۔ بیگم صاحبہ آپ بالکل پریشان مت ہو۔ جی پلیز پوچھ کر مجھے بتا دیں، اماں کافی پریشان ہو رہی ہیں۔ جی جی میں بس پوچھتا ہوں۔ شفیع صاحب ان سے کہتے ڈرائیور کو کال لگاتے سائڈ پر ہوئے تھے۔ روحانہ بیگم مطمئن ہوتی اب دوبارہ سے اسٹیج کی طرف بڑھی تھی، جہاں ان کی امی اور ان کا جان سے پیارا بھتیجا بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ روحانہ شفیع سے کہا، فری کا پتہ کرنے؟ جی جی اماں ابھی کہہ کر آئی ہوں، وہ ڈرائیور کو ہی فون کر رہے ہیں، آپ پریشان مت ہو، بس پہنچتے ہی ہوں گے وہ لوگ۔ ہاں ہاں اب تم بھی بیٹھ جاؤ، تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ جی بیٹھتی ہوں، روحانہ بیگم کہتی ان کے برابر جگہ بنا کر بیٹھی تھی۔ اب وہ تمام لوگ آپس میں بیٹھے بات کرنے میں مصروف تھے۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو گل خان؟ تم ہوش میں تو ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی صاحب میں جھوٹ کیوں کہوں گا، میں پچھلے 2 گھنٹے سے یہاں کھڑے بی بی جی کا انتظار کر رہا ہوں کہ اب بی بی باہر آئیں گی۔ اب جب تھک کر چوکیدار سے پوچھا ہے بی بی کا تو وہ کہہ رہا ہے کہ بی بی صاحبہ تو 3 گھنٹے پہلے یہاں سے جا چکی ہیں کسی اور کے ساتھ۔ ہم نہیں جانتا صاحب کہ فرین بی بی کہاں گیا ہے۔ ہم نے یہاں آس پاس کے تمام راستوں پر بھی بی بی کو چیک کیا مگر ان کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں لگ رہا۔ گل خان نہایت پریشانی سے بولا تھا۔ شفیع صاحب کی پیشانی پر بھی پسینہ چمکا تھا۔ تم آس پاس اور تلاش کرو گل خان، ہو سکتا ہے ہماری بیٹی وہیں کہیں ہو۔ صاحب میں آگے پیچھے تمام راستوں کو چھان چکا ہوں، فرین بیبی کا کہیں بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے، ان کا فون نمبر بھی آف آ رہا ہے، نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ فرین بیبی گل خان بھی بے تحاشا پریشان ہو گیا تھا، مگر میں پھر سے ایک بار دیکھ لیتا ہوں۔ وہ کال کاٹتا دوبارہ سے آگے پیچھے فرین کو تلاش کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف شفیع صاحب بے تحاشا پریشان ہو گئے تھے۔ انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، یا میرے مالک مولا میری بیٹی جہاں بھی ہو اسے خیریت سے رکھنا اور خیر و عافیت سے اسے گھر پہنچا دے۔ میرے مالک نہ جانے کہاں پھنس گئی ہے میری بچی۔ وہ نہایت پریشان ہوتے بنا کچھ بولے گھر کی طرف گئے تھے، یہ دیکھنے کے ہو سکتا ہے کہیں فرین گھر تو نہ آ گئی ہو، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ گھر جا کر ان کے سر پر ایک اور بم پھٹنے والا تھا۔ شفیع صاحب دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے فرین کے کمرے کی طرف بڑھے تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ فری کو آواز بھی دے رہے تھے، فرین میرے بچے کیا آپ گھر پہ آ گئی ہیں؟ وہ دھیمے لہجے میں کہتے اس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے۔ کمرہ خالی دیکھ کر ان کا دل بے ساختہ بری طرح دھڑکا تھا۔ انہیں ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید فرین گھر پر ہو، مگر فرین کو گھر پر نہ دیکھ انہیں اب کچھ اور زیادہ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ نگاہ گھما کر پورے کمرے کو دیکھ رہے تھے کہ تبھی ان کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر مڑے توڑے ایک کاغذ پر پڑی۔ وہ دھیمے قدموں سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے وہ کاغذ اٹھا کر اب کھولتے ہوئے اسے پڑھنے لگے تھے۔ جیسے جیسے وہ کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے ان کے چہرے کا رنگ زرد ہوتا جا رہا تھا۔ اگلے لمحے وہ کاغذ چھوٹ کر ان کے ہاتھ سے گرتا اب اپنی بے قدری پر رو رہا تھا۔ وہ بے یقین سے زمین پر بیٹھتے چلے گئے تھے۔ ان کی بیٹی بھلا ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ لکھائی میں صاف صاف لکھا تھا کہ فرین کسی اور کو پسند کرتی تھی اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ لوگ اس کی شادی اس سے کروانے پر نہ مانتے، اسی لیے وہ گھر سے بھاگ کر یہ شادی کر چکی تھی۔ اس نے ایک بار بھی یہ بات شفیع صاحب یا روحانہ بیگم سے نہیں کی تھی، بلکہ وہ یہی سمجھی تھی کہ شاید وہ اس رشتے کے لیے نہ مانے تو وہ گھر سے بھاگ کر یہ شادی کر چکی تھی، اور اس کا یہ قدم اس کے ماں باپ کو اس سے کتنا دور کر گیا تو وہ نہیں جانتی تھے۔ عزت کے چھن جانے کے ڈر سے شفیع صاحب کی پیشانی بری طرح پسینے سے تر ہو گئی تھی۔ دل سینے میں یوں دھڑک رہا تھا گویا ابھی کے ابھی باہر آ جائے گا۔ وہ مردہ دل لیے اپنے آپ کو اٹھاتے اب مرے مرے قدموں سے باہر کی طرف بڑھے تھے۔ عزت کا جنازہ تو اب اٹھانا ہی تھا نا۔ فرین کے گھر سے بھاگ جانے پر سب سکتے میں آ گئے تھے۔
انہیں فرحین سے یہ امید قطعاً بھی نہیں تھی کہ فرحین یوں انہیں بنا بتائے اپنی ہی طرف سے یہ سوچ کر کے اس کے رشتے کے لیے اس کے گھر والے نہیں مانیں گے، وہ یوں بزدلوں کی طرح گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ شفیع صاحب اور روحانہ بیگم تو اب تک اس بات پر یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کی نازو پلی لاڈلی بیٹی ان کی عزت کو اپنے پیروں تلے روند کر گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ لائبہ بیگم بھی پریشان بیٹھی ولی خان کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو سرخ آگ برساتی نگاہوں سے وہاں بیٹھا غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ولی خان بے حد غصے میں تھا، مگر وہ اپنی ہی بیٹی کو کیا کہتی؟ ان کی بیٹی کا تو اس میں کوئی بھی قصور نہ تھا۔ اچانک ان کی نظر زرپاش پر پڑی تھی۔ اگلے لمحے وہ کچھ سوچ کر کھڑی ہوتی شفیع صاحب اور روحانہ بیگم کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کر گئی تھی۔ ان کے اشارے پر وہ دونوں مؤدب سے ان کے پاس آئے تھے۔ جی اماں جان، آپ نے بلایا؟ روحانہ بیگم شرمندہ شرمندہ سی لائبہ بیگم سے بولی تھی۔ میری بات دھیان سے سنو، تم دونوں یہ بات زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ لوگ اب عجیب عجیب سی باتیں بنا رہی ہیں۔ عزت کا معاملہ ہے، تم لوگ ولی خان کے ساتھ زرپاش خان کو بیاہ دو، وہ بھی تو تم لوگوں کی ہی بیٹی ہے نا۔ عزت ہماری بھی بچ جائے گی اور تم لوگوں کی بھی بچ جائے گی۔ اور مجھے بالکل اعتراض نہیں ہے، کیونکہ زرپاش مجھے فرین سے کہیں زیادہ پیاری ہے۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے زرپاش کو دیکھتی بولی تھی۔ یہ سن کر زرپاش کی ہتھیلی پر ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہوئے تھے۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر ولی خان کو دیکھا تھا، جو بے حد غصے میں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ بھی لائبہ بیگم کے منہ سے نکلی بات سن چکا تھا، اس لیے اب وہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اسے اپنے آپ کو یوں گھورتا دیکھ وہ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاتھ بے فضولی کانپنے لگے تھے۔ اسے یقین تھا کہ جو اس کی بہن نے کیا اس کا کوٹا اب اسی کو ہی بھرنا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں پانی سے بھیگی تھی۔ اس نے ایسے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا جو آج اس کے ساتھ ہونے والا تھا۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی جب روحانہ بیگم اور شفیع صاحب اس کے پاس آ کر بیٹھے تھے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ کیا بات کرنے آئے تھے۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اب اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو مجبور چہرہ لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اگلی لمحے وہ نظریں نیچے جھکا کر رضامندی دے چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب اسے اپنی بہن کا کیا بھرنا تھا، اس شخص کو برداشت کرنا ہی تھا جو اسے شدید پسندیدہ نظروں سے دیکھتے۔ یہ بات اسے باور کروا دیا تھا کہ وہ اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اپنا روپ آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اسے دلہن بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا۔ روحانہ بیگم بھی بھیگی نگاہوں سے زرباش کو دیکھ رہی تھی۔ آج انہوں نے زرباش کو کتنا ڈانٹا تھا نا، اس وجہ سے کہ وہ کم و بیش دلہن کی طرح ہی تیار ہو گئی تھی، مگر ابھی انہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہوا تھا۔ انہیں زرباش کو مکمل دلہن بنانے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ اس کی ناک پر خوبصورت سی نتھ پہناتی وہ اس کا دوپٹہ سیٹ کرتی وہ اسے مکمل دلہن کے روپ میں ڈھال چکی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ روحانہ بیگم کی آنکھیں چاہتے ہوئے بھی اس پر سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ اوپر سے اس کی سنہری آنکھوں کا بھیگا پن اسے اور حسین بنا رہا تھا۔ میرے بچے ٹینشن مت لو، جو کرنی ہوتی اللہ وہی کرتا ہے۔ ہم سب کے نصیبوں میں یہی لکھا تھا، ولی خان کے نصیب میں تم ہی لکھی تھی۔ میرے بچے ڈرو مت، اتنا برا نہیں ہے وہ، بس ذرا غصے کا تھوڑا تیز ہے۔ ماما انہوں نے مجھ سے کبھی بھی اچھے سے بات نہیں کی، وہ مجھے بہت ڈانٹیں گے اور شاید مارے بھی۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتی بھیگے لہجے میں کہتی ان کی آنکھیں بھی نم کر گئی تھی۔ نہیں میرے بچے، ولی میرا بھتیجا ہے، میں اس کو اچھے سے جانتی ہوں، وہ بس ذرا غصے کا تھوڑا تیز ہے، ورنہ اگر کسی سے محبت کرے تو بہت محبت کرتا ہے۔ ماما وہ مجھ سے محبت کوئی کرتے ہوں گے، وہ تو فری آپی سے محبت کرتے ہوں گے، وہ تو فری آپی کے جانے کے بعد مجبوراً مجھ سے شادی کر رہے ہوں گے۔ میرے بچے فری ولی کے قابل ہی نہیں تھے، اسی لیے تو چلے گی۔ تم دیکھنا تم بے حد خوش رہو گی، ولی تم سے بے حد محبت کرے گا، بس اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ اور شوہر کی تمام باتیں سنو، اس کی عزت کرو میرے بچے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو شوہر کو بیوی کا گرویدہ بنا دیتی ہیں، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ دھیمے سے جھک کر اس کی پیشانی چومتی اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جی ماما سمجھ گئے۔ اچھا میرے بچے باہر چلو، اب قاضی صاحب آ چکے ہیں، باہر چلتے ہیں، کسی بھی چیز کی ٹینشن مت لینا، اللہ جو کرتا ہے بے شک اچھے کے لیے کرتا ہے، اور بے شک تم ہی ولی کے نصیب میں لکھی تھی،
اس کا بازو پکڑتے اسے دھیمے سے کھڑا کرتی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ روحانہ بیگم اس کو سہارا دیتی دھیمے دھیمے اسے اسٹیج پر لا کر بٹھا چکی تھی۔ اس کے بالکل سامنے ولی خان بیٹھا اس کو ہی تک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں معمول سے ہٹ کر کہیں زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ڈرنے سے روک نہ پائی۔ دل میں کئی وسوسوں نے ایک ساتھ پہرا جمایا تھا۔ اگر فری بھاگ گئی تھی اس میں زرپاش کا کوئی قصور تو نہیں تھا نا، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں ایسا اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ولی خان اس کی بہن کے بھاگنے کا بدلہ اسی سے لے گا۔ دونوں کے درمیان پھولوں کی چادر ڈال دی گئی تھی۔ مولوی صاحب دھیمے سے آ کر اس کے برابر بیٹھے تھے۔ روحانہ بیگم نے نکاح کے لیے بڑی مہرون چادر اس کے اوپر ڈال دی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامتی ہمتن گوش ہوئی تھی۔ دل ایسا لگ رہا تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ خوف سے پسینے سے تر ہو چکی تھی۔ ولی خان وہ شخص تھا جس سے زرپاش بچپن سے بے حد خوف کھاتی آئی تھی۔ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو نکاح شروع کروایا جائے۔ مولوی صاحب نے شفیع صاحب سے اجازت لی تھی۔ جی ہماری طرف سے اجازت ہے، پلیز آپ نکاح شروع کروائیں۔ شفیع صاحب جھکی نگاہوں سے زرپاش کے برابر میں بیٹھے تھے۔ فری ایسا دکھ دے کر گئی تھی کہ جس کی بھرپائی اب شاید ساری عمر ممکن نہ تھی۔ زرپاش خان بنتے محمد شفیع خان، آپ کا نکاح ولی خان ولد کشان خان سے 1 کروڑ روپے سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز زرپاش کو اس وقت کسی شور کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ کسی گہرے کھڈے میں گرنے جا رہی تھی۔ ایک پل کو اس کا دل کیا کہ وہ بھی وہاں سے بھاگ جائے، مگر اگلے ہی لمحے شفیع صاحب اور روحانہ بیگم کی بھیگی نگاہیں یاد کر کے وہ اپنی بھیگی لرزتی نگاہوں کو میچ گئی تھی۔ قبول ہے، اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں قید کرتے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ولی زرپاش کا کانپتا لہجہ محسوس کر کے بے ساختہ اپنی مٹھیوں کو بینچ گیا تھا۔ زرپاش 3 بار قبول ہے کہتی ولی خان کو اپنا محرم قبول کر چکی تھی۔ اس کی پلکوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر اس کی جھولی میں گرے تھے۔ وہ اپنی ہچکیوں کو سنبھالتی بے ساختہ کپکپانے میں مجبور ہو گئی تھی۔ شفیع صاحب اور روحانہ بیگم نے اپنا کپکپاتا ہاتھ زرپاش کے سر پر پھیر کر اسے گویا تسلی دی تھی۔ اب مولوی صاحب اٹھ کر ولی کی طرف جا رہے تھے، جو خون رنگ آنکھوں سے اب بھی زرپاش کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ولی خان کے برابر بیٹھی لائبہ خان بھیگی سرخ نگاہوں سے ولی خان کو دیکھ رہی تھی، جو زرپاش کو یوں گرا رہا تھا جیسے تمام غلطی زرپاش کی ہو۔ وہ گھر جا کر اسے یہ بات سمجھانے والی تھی کہ جو چیز نصیب میں ہوتی ہے وہی ہوتی ہے۔ فری اس کے نصیب میں ہے ہی نہیں تھی۔ اس کے نصیب میں تو زرپاش تھی اور زرپاش ہیرا تھی۔ قاضی صاحب اب نکاح کی کارروائی شروع کر چکے تھے۔ ولی خان ولد کشان خان، آپ کا نکاح زرپاش خان بنتے شفیع خان سے 1 کروڑ روپے سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ ولی ایک نظر زرپاش کو دیکھتا سخت لہجے میں اسے اپنی بیوی قبول کر گیا تھا۔ اب وہ بھی 3 بار قبول ہے کہتا اسے اپنی ملکیت تصور کر چکا تھا۔ لائبہ خان نے سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ سب کچھ خیر خیریت سے ہو گیا تھا۔ انہیں اب اور کیا چاہیے تھا؟ ہر طرف مبارک سلامت کا شور گونج رہا تھا۔ تمام مہمان ایک ایک کر کے آتے دونوں دلہن کو مبارکباد دے رہے تھے، جب تک کہیں سے بھی خوش نہیں لگ رہے تھے۔ بیچ کا پردہ گرایا جا چکا تھا۔ ولی خان بھاری مضبوط قدم اٹھاتے اب زرپاش خان کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ زرپاش خان جھجک کر سمٹی تھی۔ ایک عجیب سی جھجک تھی جو اسے اب ولی خان سے محسوس ہو رہی تھی۔ ولی سے دور جاتے دیکھ اپنے لمحوں کو بھینجتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بالکل نزدیک کر گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر زرپاش کا چہرہ خون چھلکانے لگا تھا۔ ولی خان کی نظر گویا اس پر ٹک چکی تھی۔ اسے یک ٹک گھورنے میں مصروف تھا۔ حسین چہرہ خون رنگ ہو کر اور حسین محسوس ہو رہا تھا۔ ولی خان کو ایسا محسوس ہوا کہ اس نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ نکاح کرتے ہی دل کا موسم بدل چکا تھا۔ دل میں عجیب سی خواہشوں نے سر اٹھایا تھا۔ زرپاش کی نتھلی کی جانب وہ بری طرح کھینچ رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کے بے حد خوبصورت کٹاؤدار مہرون لبوں کو دیکھتے اس کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ وہ اپنے بدلتے ہوئے جذباتوں کو محسوس کر کے بے مشکل اپنی نظر زرپاش سے ہٹاتا
سامنے موجود لوگوں کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ دوسری طرف زرپاش بھی بے مشکل اپنے دل کی دھڑکنیں سنبھالتے اپنے برابر میں بیٹھے اپنے ہونے والے محرم کو ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو سامنے بیٹھے لوگوں کو گھورنے میں مصروف تھا۔ ولی کی اس حرکت سے اس کے دل میں ہلچل سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کا دل اس کے کانوں میں دھڑکتا اسے بے قابو کر رہا تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس، لمبا چوڑا قد اور حسین باڈی لیے وہ ایک بے حد خوبرو مرد تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اسے تمام لوگوں سے منفرد کرتی تھی۔ گلابی بھینچے ہوئے دلکش لب ٹھہر ٹھہر کر بولتے اور حسین ہو جاتے تھے۔ کھڑی مغرور ناک اس کی مغروریت کو پتہ دیتی تھی، بلکہ براؤن بیرڈ اس کے چہرے پر اتنی حسین لگتی کہ سامنے والا اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پاتا تھا۔ زرپاش بھی سدھ بدھ کھوئے ولی کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ دل کے موسم نے اچانک ہی پلٹا کھایا تھا۔ ہر جگہ جیسے سبزہ ہی سبزہ ہو گیا تھا۔ جو شخص اسے تھوڑی دیر پہلے برا لگ رہا تھا وہی اسے بے حد حسین اور خوبرو لگ رہا تھا۔ باقی یہ بات صحیح کہتے ہیں کہ اللہ نے نگاہ کے 3 بول میں بہت طاقت رکھی ہے۔ وہ آج اس بات کو مان گئی تھی۔ وہ دھیمے سے مسکراتی اب تمام لوگوں کو دیکھ رہی تھی، جو خوبصورت مسکراہٹ لیے ان دونوں کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ کافی ساری رسموں کے بعد رخصتی کی بات چیت اٹھائی تھی۔ روحانہ بیگم اور شفیع صاحب ابھی رخصتی سے معذرت چاہتے تھے، مگر ولی خان کی ضد کے آگے سب ہار گئے تھے۔ ولی چاہتا تھا کہ آج ہی رخصتی ہو۔ پہلے تو زرپاش بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کی رخصتی آرام سے ہو، مگر اب اچانک اس کے دل سے بات کہیں نکل چکی تھی اور اب وہ خوشی سے رخصت ہونا چاہتی تھی۔ شفیع صاحب اور روحانہ بیگم کی محیط میں اس کی رخصتی طے پائی تھی۔ خان حویلی میں کئی رسموں کے بعد اسے ولی خان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، جو کہ بے حد خوبصورت اور بہت بڑا تھا۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں سے پورے کمرے کو دیکھتی گلاب کی مانند سرخ ہوئی جا رہی تھی۔ کمرہ بے حد محبت اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اگلی لمحے اس کا گلاب جیسا چہرہ زرد ہوا تھا۔ یہ ساری تیاریاں، یہ ساری سجاوٹیں اس کے لیے تو تھی ہی نہیں، یہ تو سب کچھ فری کے لیے تھی جو ولی نے کی تھی۔ وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر بھلا خوش کیسے ہو سکتی تھی؟ اگلے لمحے اس کا دل مکمل طور پر مردہ ہوا تھا۔ اگر ولی خان اسے یہ کہتا کہ وہ اسے نہیں فری سے محبت کرتا تو شاید اس کی جان وہی نکل جاتی۔ وہ بھیگی سرخ نگاہوں سے پورے کمرے کو دیکھتی دھیمے سے بستر پر آ کر بیٹھی تھی۔ دل کی رفتار اتنی تیز تھی کہ دل گویا کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ولی اگر فری سے محبت کرتا ہوا اسے آگے وہ چاہتے ہوئے بھی سوچ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھری تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ جب دھیمے سے دروازہ کھول کر ولی اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ولی کو دیکھ کر سمٹتے ہوئے بیڈ کی پشت سے جا لگی۔ ولی اس پر اپنی نگاہیں جمائے دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا اس کے برابر جگہ بناتا بیٹھا تھا۔ وہ سمٹتے ہوئے یوں پیچھے جا رہی تھی کہ جیسے بیڈ کے پیچھے ایک اور کوئی کمرہ ہو۔ اپنے پیچھے جگہ نہ دیکھ اب وہ دھیمے دھیمے گھسیٹتے ہوئے دور جا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں بھی ولی کی نگاہوں میں ہی اٹکی تھی، مگر وہ اب بھی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے نیچے گر جاتی، ولی نے اگلے لمحے جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ولی کا کالر پکڑے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ولی کو اپنے اتنے قریب دیکھ وہ گھبرا کر اس کا کالر چھوڑتی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ بیڈ سے گرتی، ولی دوبارہ سے اسے اپنی باہوں میں دبوچ کر پلنگ پر لے آیا تھا۔ وہ حیرت اور خوف سے تھر تھر کانپتے ولی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے آپ سے دور جاتے دیکھ ولی کی نیلی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ اسے زرپاش کا خود سے دور جانا ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ اس کی نگاہیں زرپاش کی ملکوتی حسن سے ہوتے اب اس کی نتھلی پر دوبارہ پڑی تھی۔ نتھلی کو دیکھ وہ بری طرح زرپاش کی جانب کھینچ رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ اپنے دل کے جذبوں پر لبیک کہتے اس کی نتھ پر جھکتے وہاں اپنے سلگتے ہوئے ہونٹ رکھ گیا تھا۔ اس کا سلگتا ہوا لمس اپنی ناک پر محسوس کر زرپاش کی رنگت تانبے کی مانند سرخ ہو گئی تھی۔ وہ شرم سے اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ مجھے تم سے اپنا حق چاہیے زری، خود کو ریڈی کرو۔ اس کے کان کی طرف جھک کر سرگوشی کرتا اس کی گردن پر جا بجا اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ اس کے لبوں کی پرواز اپنی گردن پر محسوس کر اور اس کے لفظوں کو سن جی جان سے کانپ رہی تھی۔ ولی اس کی شفاف گردن پر جھکے وہاں اپنی مہریں لگا رہا تھا۔ زرپاش ابھی تک اس کے لفظوں پر ٹکی تھی،
دوسرے لمحے ولی کی پہنچ اس کی دھڑکنوں پر آئی تھی۔ وہ قمیض کے اوپر سے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھتے اس کو دل کو پہلے سے کہیں زیادہ تیز دھڑکا چکا تھا۔ اس کی دھڑکنوں پر قمیض کے اوپر سے ہی جا بجا لب رکھتے اس کو ٹھٹھڑنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کی دھڑکنوں پر جا بجا لب رکھتے اچانک اس کی دھڑکنوں پر کاٹ گیا۔ وہ سسک کر رہ گئی تھی۔ دوسری لمحے اسے ولی سے خوف آیا تھا، کہیں وہ یہ سب بدلے میں تو نہیں کر رہا۔ یہ سب سوچتے وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ ولی اب حیرت سے زرپاش کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری لمحے ولی اپنے لیے اس کے منہ سے وہ لفظ سن اپنی نیلی آنکھوں کو سرخ ہونے سے روک نہیں پایا تھا۔ لالا، وہ خوف سے کہتی پیچھے ہٹی تھی۔ لالا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھ سے دور ہٹیں۔ وہ گھبرا کر کہتی ولی خان سے دور ہوئی تھی۔ ولی خان کو اس کا دور جاننا ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ ابھی تو اس کے لالا کہنے کو ہضم نہیں کر پایا تھا۔ وہ دور جا کر اسے اور تیش میں مبتلا کر چکی تھی۔ ولی خان کی نیلی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی تھی۔ جھٹکے سے اس کا بازو پکڑتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ اس نازک وجود نے اپنی سنہری آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں پر گاڑی تھی۔ وہ خوف سے سہم کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ولی خان اسے کانپتے دیکھ اور زیادہ غصے میں آیا تھا۔ لالا مجھ سے دور رہو لالا، یہ کیا کر رہے ہو؟ زرباش اسے خود سے دور جھٹکتی ولی خان کو اور زیادہ تیش میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ بار بار اسے لالا کہتی اس کے رگوں میں دوڑتا خون سلگا رہی تھی۔ اگلے لمحے اس نے زرباش کے سنہری خوبصورت بالوں کو گدی سے پکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹا تھا۔ بس سکتے ہوئے اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اسے دیکھ رہی تھی۔ سنہری آنکھوں میں کئی آنسو آ کر جمع ہوئے تھے، مگر اب وہ خاموشی سے ولی خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی دہکتی ہوئی سانسیں ایک دوسرے کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ ولی خان اپنی گرفت اس کے بالوں پر مضبوط سے مضبوط تر کرتا جا رہا تھا۔ بے اختیار کافی برداشت کے بعد ایک پرزور سسکی زرپاش کے منہ سے نکلی تھی۔ دوسری لمحے ولی خان ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو چھوڑ گیا تھا۔ اسے سکتے ہوئے اپنے بالوں کا سہلاتی اب تھر تھر کانپتے ولی خان کو دیکھ رہی تھی، جو غصے سے اس پر اپنی نگاہیں گاڑے اسے یوں تک رہا تھا جیسے ابھی کھا جائے گا۔ میری بات کان کھول کر سن لو زرباش، ولی خان تم میری بیوی ہو، میری ملکیت ہو، یہ بات جانتی ہو نا تم؟ تو لالا کہہ کر میرا دماغ کیوں خراب کر رہی ہو؟ وہ غصے سے جھنجھلاتا ہوا دہاڑا تھا۔ اس کا یوں بار بار اسے لالا کہنا اس کی دماغ کی چولے ہلا چکا تھا۔ اس کی دہاڑ پر زرپاش خان لرز کر بیڈ کی پشت سے جا لگے تھے۔ اس کے دور جانے پر وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ دوبارہ سے اس کے پاس آیا تھا۔ جس عزت کی خاطر تم سے شادی کی نا میں نے، اسی عزت کی خاطر تمہیں ابھی کے ابھی اوپر پہنچا دوں گا۔ مجھے اور غصہ مت دلاؤ۔ اس کی سنہری آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑے دہاڑتا ہوا بولا۔ اس کی دہاڑ سے لرز کر باقاعدہ رو دی تھی۔ آپ میرے ساتھ کوئی بھی رشتہ مت رکھے لالا، مجھے آپ کی بیوی بن کر نہیں رہنا، مجھے کوئی بھی عزت چاہیے ہی نہیں۔ وہ خوف سے گھٹ گھٹ کر بولتی ولی خان کے دماغ کی تنابیں ہلا چکی تھی۔ آپ مجھے طلاق دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی ولی خان اسے غصے سے بستر پر پٹک گیا تھا۔ یہ ناپاک ورڈ اپنے منہ سے نکالا بھی کیسے؟ اب تمہیں وہ سزا دوں گا جس کو سوچ کر تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ وہ اپنی شرٹ ایک جھٹکے سے اتار کر زمین پر پھینکتا اس کے اوپر آیا تھا۔ زرپاش خان کی خوف سے ہچکیاں بند گئی تھی۔ وہ اپنی سنہری آنکھیں معمول کے مطابق کہیں زیادہ کھولے اب اس ظالم انسان کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے لمحے وہ خوف سے چیختی چلی گئی تھی۔ ولی خان اس کی گردن پر جھکے بڑی بے رحمی سے وہاں اپنے دانت گاڑ رہا تھا۔ وہ درد سے سسکی لیتی ولی خان کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ہی ولی جھٹکے سے پیچھے ہوتے اسے اپنے آپ سے دور جھٹک گیا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ زرپاش کی آنکھوں میں خوف صاف دیکھا جا سکتا تھا، جبکہ دوسری طرف ولی کی آنکھوں میں اس کی طلب اور غصے کی سرخی خمار بن کر دوڑ رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ بیڈ سے نیچے اترتے تکیہ زمین پر غصے سے مار گیا تھا۔ زرپاش یہ دیکھ کر خود میں سمٹی تھی۔ اسے ولی سے بے حد ڈر محسوس ہوا تھا۔ اگلے لمحے وہ گھٹتے ہوئے بری طرح رونے لگی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ولی اسے مار دے گا۔ ولی کے غصے سے تو سبھی واقف تھے اور آج اسے بچانے والا کوئی بھی نہ۔ ولی اسے یوں گھٹ گھٹ کر روتے دیکھ اپنے بال مٹھیوں میں بھر گیا تھا۔ اسے اپنے اوپر حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ زرپاش کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھ چکا تھا۔
اور یہ خوف اس کا ہی بٹایا ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ اپنے بال سیٹ کرتے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ زرپاش اس کی پشت دیکھتی گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ دوسری طرف ولی اپنے جذبوں کو سنبھالتا اپنی سرخ آنکھیں دوبارہ سے زرپاش پر گاڑ گیا تھا، جو ایک لمحے میں اس کی جوانی کے تقاضوں کو ابھار گئی تھی۔ اگلے لمحے وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے بے حد پاس آتا زمین پر بیٹھا تھا۔ زرپاش اسے زمین پر بیٹھتے دیکھ حیرت سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے جاتی، ولی اس کے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے پکڑتے اتنے سلگتے ہوئے ہونٹ اس کے ہاتھ کی پشت پر رکھ گیا۔ زرپاش بے حد حیرت اور شرم کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ولی کو دیکھ رہی تھی، جسے سرخ پیار بھری نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھ چکی تھی، جسے سرخ پیار بھری نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھ چکی تھی۔ ایک عورت تھی، ایک مرد کی نظر پہچان سکتی تھی۔ دوسری لمحے اس کا دل بے حد تیزی سے دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ وہ بے حد تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ ولی کو دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی، جو بھیگی محبت بھری نگاہوں سے اس کو تک رہا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ ولی سے ڈانٹیں کھاتی آئی تھی۔ ولی اس کو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بہت بری طرح ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ ڈانٹنے کے علاوہ وہ اس سے سیدھے منہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کا رشتہ پری سے لگا تھا۔ پری اس سے 8 سال چھوٹی تھی اور وہ ولی سے پورے 10 سال چھوٹی تھی۔ پری سے تو پھر بھی اپنی منگیتر ہونے کے ناطے تھوڑی بہت باتیں کر لیا کرتا تھا، مگر زرپاش سے تو وہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ زرپاش اس کے لیے چھوٹی بچیوں جیسی تھی، اسے بے حد چھوٹی سمجھتا تھا۔ معلوم ہی نہیں تھا کہ کبھی یہ چھوٹی بچی اس کی بیوی بن کر اسی کے کمرے میں موجود ہوگی۔ بچپن سے لے کر اب تک اسے اگنور کرتا آیا تھا۔ اسے اگنور کرتے ہوئے اس نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آگے جا کر یہی اسی کی بیوی بنے گی۔ لیکن آج نکاح کے بعد سے اس کے دل کے جذبات زرپاش کے لیے مکمل طور پر چینج ہو گئے تھے۔ اسے دل سے چاہنے لگا تھا۔ نکاح کے بولوں نے اسے ایک چھوٹی بچی سے اس کی محبوب بیوی بنا دیا تھا۔ اس کا دل دھڑکائے دے رہی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھنے پر مجبور تھا۔ زرپاش اس کی نگاہوں میں اپنے لیے پیار محسوس کر چکی تھی، اس لیے اب اپنی نگاہیں نیچے جھکا گئی تھی۔ زرپاش میری جان بات سنو، وہ گھمگیر لہجے میں کہتا دوبارہ سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی پکڑ میں لے گیا تھا۔ اپنی سنہری نگاہیں اٹھاتی اس کی نیلی آنکھوں پر گاڑ گئی تھی۔ آنکھوں کا ٹکراؤ بڑا زبردست ہوا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر تک بنا پلک جھپکے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ دوسرے لمحے زرپاش جھجک کر اپنی نگاہیں ہٹا گئی تھی۔ میں مانتا ہوں زری کہ میں نے بچپن سے کبھی بھی تم سے اچھا رویہ نہیں رکھا، میری فطرت ہی ایسی تھی۔ غصہ میری فطرت میں ہمیشہ سے تھا، مگر جب تم کوئی بچپنا کرتی تھی تو مجھے تم پر غصہ آتا تھا، جس پر میں تمہیں ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ ڈانٹ ڈپٹ کے علاوہ تمہاری اور میری اس کے علاوہ شاید ہی کوئی بات نہیں ہو، کیونکہ میں تمہیں بچی سمجھتا تھا۔ میری نظر میں تم مجھ سے بہت چھوٹی تھی۔ معلوم ہی نہیں تھا کہ قدرت اس لڑکی کو جسے میں بچی سمجھتا تھا اس سے ہی میری بیوی بنا دے گی۔ لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم ہی میری بیوی بنی۔ یقین مانو زری بچپن سے پری میری منگیتر تھی، مگر کبھی بھی اس کے لیے یوں دل نہیں دھڑکا جیسا آج تمہارے لیے دھڑک رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے یہ دل ہمیشہ سے تمہارا تھا، پری کا تو کبھی تھا ہی نہیں۔ پری شاید میرے لیے صرف بڑوں کی پسند تھی اور میں اس سے شادی کرنے کے لیے راضی تھا اور خوش بھی تھا، کیونکہ میرا دل آج سے پہلے کسی لڑکی کے لیے نہیں دھڑکا تھا تو میں خوش کیوں نہ ہوتا۔ میں اپنے گھر والوں کے فیصلے پر راضی تھا، میں فری سے شادی کرنے پر راضی تھا، مگر آج جب فری نہیں آئی تھی تو مجھے بے حد غصہ آیا۔ مجھے تم پر بھی غصہ آیا، جب دادی نے تمہیں میرے نکاح میں رہنے کی بات کری تب مجھے تم پر بھی غصہ آیا، مگر اللہ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ میں نے دادی کو منع نہیں کیا۔ پتہ نہیں وہ کیسا ایک ایموشنل وقت تھا جب میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر تھا۔ دادی اس وقت جو کر رہی تھی میں نے ان کو وہ کرنے سے نہیں روکا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا زری کہ جیسے میں کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا، میں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ پھر میرا تم سے نکاح ہوا اور نکاح کے بعد جب میں نے پہلی نظر تمہیں دیکھا، یقین کرو میرا یہ دل تم پر تب ہی لے گئی تھی۔ اس کے بعد سے فری کا ایک بھی خیال یا غصے کا ایک بھی خیال میرے دماغ سے ہو کر نہیں گزرا۔ بس لالا لالا کر کر کے تم مجھے غصہ دلا گئی تھی۔ بھلا اپنے شوہر کو لالا کون کہتا ہے؟ میں تمہیں بے حد چاہتا ہوں، میں تم سے بے حد محبت کرنے لگا ہوں زری۔
میری بات کا یقین کرو۔ وہ دھیمے سے اپنی بیئرڈ اس کی گردن پر رگڑتا اسے یقین دلا رہا تھا۔ زرپاش کی ولی کی مونچھوں کی چبھن اپنی گردن پر محسوس کر باقاعدہ بے چین ہوتی پیچھے ہوئی تھی۔ اسے ولی کی ہر بات پر ایمان آ چکا تھا۔ جس محبت کا ذکر وہ زبان سے کر رہا تھا وہ تو اس کی نگاہوں سے جھلک رہی تھی، تو وہ کیسے اس کی بات پر یقین نہ کرتی؟ وہ بھی تب جب وہ خود بھی ولی کو بے تحاشا چاہنے لگی تھی۔ ولی بھی اس سے محبت کرتا، یہ سوچ کر اس کا دل بے حد تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ ولی کا چہرہ دیکھ رہی تھی، ولی بھی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے شاید سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اچانک ہی زرپاش اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتی بہت محبت سے اس کی پیشانی پر اپنی پنکھڑیوں جیسے لب رکھ تھی، اسے بہت محبت سے چوم گئی تھی۔ ولی کے دل میں سکون سا اتر گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اس لمس کو اپنی پیشانی پر محسوس کیا تھا۔ اگلے لمحے زرپاش ولی کو زمین پر بٹھاتی خود بھی نیچے اترتی محبت سے اس کی لیب پر بیٹھی تھی۔ ولی کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ وہ بچی تھی، اس کی حرکتیں بھی بچیوں والی تھی، مگر وہ یہی حرکتیں کر کر کے اس کا دل دھڑکائے دے رہی تھی۔ اس کا جو بچپنا ولی کو بچپن سے لے کر اب تک پسند نہیں آیا تھا، وہ آج نہ جانے کیوں پسند آ رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے زرپاش کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں ولی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بچپن میں آپ نے مجھے بہت ڈانٹا ہے۔ جب فری آپی کے جانے کا پتہ چلا اور ماما نے آ کر مجھے کہا کہ میرا نکاح آپ سے ہو رہا ہے، تو میں نے یہی سب سوچ کر انکار کرنا چاہا، مگر پھر ماما بابا کی آنسو بھری آنکھوں میں دیکھ میں اس رشتے کے لیے مان گئی تھی۔ مگر آپ کی غصے بھری نگاہوں سے ڈر لگ رہا تھا کہ آپ مجھے ماریں گے۔ بچپن سے آپ کب میرے ساتھ اچھے رہے تھے جو میں کوئی اچھی چیز سوچتی؟ یہی سب سوچ کر ڈر رہی تھی۔ ماما بھی سمجھا رہی تھی کہ مجھے اتنا نہیں ڈرنا چاہیے، مگر سب کچھ یاد آ رہا تھا اور یہ بھی فیل ہو رہا تھا کہیں آپ فری سے تو محبت نہیں کرتے، اور ظاہر سی بات ہے یہ سارا کمرہ، یہ سجاوٹ تو آپ اسی کے لیے کر کے گئے تھے نا۔ میرے لیے تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، بھلے نکاح میں اس کے بجائے میں آ گئی، مگر پھر بھی محبت پر کوئی بس نہیں ہے۔ بھلی میں اس دل کو آپ سے محبت کرنے پر روک ہی نہ پائی، یہ خود ہی آپ کا دیوانہ ہوتا چلا گیا۔ نکاح کے بعد پہلی نظر میں ہی بڑی بھاری ثابت ہوئی، ولی وہ مجھے دل و جان سے آپ کا اسیر بنا گئی، اور میں بن بھی گئی۔ احساس ہو رہا ہے ولی کہ اب میں شاید آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہ رہ سکوں۔ آپ سوچ رہی ہوں کہ اچھا ہی ہوا کہ فری چلی گئی جو مجھے آپ مل گئے۔ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، بس مجھ سے وعدہ کریں کہ کبھی بھی کسی بھی موڑ پر میری جگہ کسی دوسری عورت کو نہیں دیں گے، اور مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، وعدہ کرتا ہوں۔ وہ دھیمے سے اس کے گال کھینچتا اس کے نازک ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے وعدہ دے گیا تھا۔ اور ہاں، ایک اور بات یاد آئی، اس کی گود سے اتر ہی رہی تھی کہ دوبارہ سے بیٹھی تھی۔ ولی کے ہونٹوں پر پرزور مسکراہٹ آئی تھی۔ اپنی چھوٹی سی نازک بیوی کے ساتھ زندگی بڑی سہل گزرنے والی تھی۔ ولی کو احساس ہوا تھا، ہاں بولو میری جان، کیا بات یاد آئی؟ اس کو دیکھتے گھرتے ہوئے اپنا نازک ہاتھ دوبارہ سے اس کے آگے کر گئی تھی۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ دوبارہ سے مجھ سے وعدہ کریں۔ کون سا وعدہ؟ پہلے آپ وعدہ کریں پھر میں بتاتی ہوں، وہ گراتے ہوئے بولی۔ پر تم بتاؤ تو وعدہ کون سا ہے، پھر ہی کروں گا نا۔ میں نے کہا نا ولی، پہلے وعدہ کریں پھر ہی بتاؤں گی۔ اب وہ ضدی لہجے میں بولی، اچھا بابا ٹھیک ہے۔ وہ دھیمے سے اس کے نازک ہاتھ پر اپنا باہری ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں، اب بولو کون سا وعدہ؟ دیکھو ولی، آپ مجھ سے وعدہ کر چکے ہیں، اب آپ کو یہ وعدہ نبھانا پڑے گا۔ آپ کبھی بھی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ ساری لڑکیاں آپ کی بہنیں ہوں گی، جو آپ سے چھوٹی ہوں گی وہ آپ کی چھوٹی بہنیں ہوں گی، اور جو آپ سے بڑی ہوں گی وہ آپ کی بڑی بہنیں ہوں گی۔ اور اگر مجھے پتہ چلا کہ آپ نے کبھی کسی لڑکی کو دیکھا ہے تو یقین کریں میں آپ کی آنکھیں نکال کر کنچے کھیلوں گی۔ وہ اس کو انگلی سے وارن کرتی دھمکی دے گئی تھی۔ وہ سنجیدہ چہرے سے اس کی باتیں سنتا اس کی آخری بات پر قہقہ لگا کر ہنس دیا تھا۔ وہ اس برے طریقے سے ہنس رہا تھا کہ اب زری سے گھٹتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو ولی یوں پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہا تھا۔ اگلے لمحے وہ بے اختیار گہری سانس لیتے اس کے سر پر چپٹ مارتے محبت سے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ پگلی، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنی اتنی پیاری بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھوں؟ جی یہی کہہ رہی ہوں، کسی کو مت دیکھیے گا ورنہ میری دھمکی یاد رکھیے گا۔
آپ کے ساتھ یہی کروں گی میں۔ اس کا سخت لہجہ محسوس کر دھیمے سے مسکرایا تھا۔ زری یار تھوڑا سا تو موقع دو کہ تھوڑا سا تو دیکھ سکوں۔ اس کو چھیڑتے ہوئے بھرپور انداز میں آنکھ مار گیا تھا۔ اس کی بات زرپاش کو آنکھ لگا گئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیے گا لڑکیاں، میں بھی دیکھوں گی پھر لڑکوں کو، اور خبردار جو آپ نے مجھے کچھ کہا۔ اس کی بات سن ولی کے منہ سے مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہوئی تھی۔ اس کے لڑکوں کو گھورنے والی بات پر ولی کا خون بوائلنگ پوائنٹ کے آخری حصے میں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ بولتی، ولی غصے سے اس کے لبوں پر جھکتے اس کے لفظوں کو بے رحمی سے روک گیا تھا۔ وہ بے رحمی سے اس کے لبوں پر جھکے اس کے سانسوں کو پی رہا تھا۔ زرپاش کو اپنی سانس رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ ولی بہت شدت سے اس کے لبوں پر جھکا ہوا تھا۔ وہ اس کو ہٹانے کے لیے اس کے سینے پر مکے مارنے لگی، مگر ولی خان ہٹ کر نہ دیا۔ وہ اتنی شدت سے اس کے لبوں پر لپٹا تھا کہ زرپاش کو لگ رہا تھا کہ اس کی جان ابھی نکل جائے گی۔ اس چھینا جھپٹی میں کہیں آنسو نکل کر اس کی کن پٹی میں جذب ہوئے تھے، لیکن ولی کو کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ یوں ہی اس کے لبوں پر جھکا اس کی سانسوں کو بے رحمی سے پی رہا تھا۔ زرپاش کی سانسیں بند ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ واقعی اپنی سانسوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی، تبھی ولی خان اس سے دور ہوتے اب اسے سرخ نگاہوں سے گرا رہا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ اسے بری طرح پھندا لگا تھا، وہ بری طرح کھانس رہی۔ ولی اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے اس کے لیے پانی لے آیا تھا۔ وہ پانی پیتی گہرے گہرے سانس لیتی اب اپنی بھیگی نم آنکھوں سے ولی کو دیکھ رہی تھی۔ ولی زرپاش کی شکوہ کناہ نگاہوں کو دیکھ نگاہیں جھکا گیا تھا۔ دوسری لمحے اس نے ایک جھٹکے سے زرپاش کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ میری بات سنو زری، میں قسم کھاتا ہوں میں کسی بھی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ اگر تم آنکھوں میں پٹی بھی باندھی ہوگی نا تو میں ویسے بھی چلنے کو تیار ہوں۔ میں کسی دوسری عورت کو نہیں دیکھوں گا، ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، مگر تم آج کے بعد کسی لڑکے کا نام اپنے ساتھ مت جوڑنا۔ تمہارے لبوں پر کسی غیر مرد کا نام بھی نہیں آنا چاہیے زری، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم نے نہیں سوچا۔ وہ غصے سے کہتے اس کے بال گدی سے دبوچ گیا۔ زرپاش کے منہ سے بے ساختہ سسکی خارج ہوئی تھی۔ وہ بھیگی نگاہوں سے ولی کو دیکھ رہی تھی۔ ولی نے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے علاوہ کسی اور عورت کا آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا، مگر تم بھی میری بات یاد رکھنا، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ تمہارے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام سن کر میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ میری بات یاد رکھنا زری، آئندہ کے بعد کسی غیر مرد کا نام اپنے منہ سے مت لینا۔ اب وہ دھیمے لہجے میں کہتے آہستہ آہستہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ زرپاش آنکھیں موندتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ ولی جھک کر اس کی خوبصورت گردن پر اپنے سلگتے ہوئے ہونٹ رکھنے لگا تھا۔ زرپاش گلاب کے مانند سرخ ہوتی اس کے لمس اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ کئی خاموشی کے لمحے یوں ہی بیت گئے۔ ولی ابھی اس کی گردن پر جھکا وہاں اپنے لب رکھنے میں مصروف تھا۔ زری میری جان، وہ خمار بھرے لہجے میں اس کی خوبصورت گردن دیکھتے بولا، جہاں اس کی شدتوں کے نشان گہرے ہو رہے تھے۔ جی، وہ شرمیلے لہجے میں کہتے دوبارہ سے اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ مجھے مکمل کر دو زری، ہمارے اس خوبصورت رشتے کو مکمل کر دو زری۔ بولو، کیا دو گی مجھے میرا حق؟ کیا ہمارے اس خوبصورت سے رشتے کو مکمل کرو گی؟ کیا آج کی رات کو آج کی خوبصورت رات کی طرح حسین بناؤ گی؟ وہ دھیمے لہجے میں اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتا اسے پوچھ رہا تھا۔ اس کی باتیں سنتی کندہار کی معنی سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ازدواجی رشتے کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں جو ہر بیوی کا اپنے شوہر پر اور ہر شوہر کا اپنی بیوی پر ہوتا ہے، لیکن ابھی وہ ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں تھی۔ مگر وہ جانتی تھی کہ وہ ولی کی بیوی تھی اور وہ ولی سے اتنی محبت بھی کرنے لگی تھی کہ وہ خود بھی ولی سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ ولی یہ خوبصورت رشتہ اب مکمل کر دے۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی آنکھیں موند گئی تھی۔ بولو زری، اگر تم ان سب کے لیے تیار نہیں ہو تو ہم رہنے دیتے ہیں۔ نہیں ولی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ہمارا رشتہ مکمل ہو جائے، تو تم مجھے اجازت دے رہی ہو زری؟ جی، وہ دھیمے لہجے میں کہتی شرماتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ ولی اس کی اس ادا پر نثار ہوتے اس کے حسین چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کی پیشانی پر اپنے سلگتے ہوئے ہونٹ رکھے اسے خود میں سختی سے بھینج گیا تھا۔ اب وہ سکون سے آنکھیں موندے زرپاش کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ کتنا سکون تھا نا اس کی بیوی میں، یہ کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کی باہوں میں اسے کتنا سکون مل رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ جھک کر زرپاش کو ایک جھٹکے سے
اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ زرپاش اس کا کالر تھامتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گئی تھی، جہاں خمار کی سرخی سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ شرما کر دوبارہ سے اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ اس کا چہرہ گلاب کی مانند کھلے دیکھ ولی کے اندر جذباتوں نے انگڑائی لی تھی۔ اس نے اپنے تمام جذبات اپنی محرم کے لیے تو سنبھالے تھے، متنوع جسے بیڈ پہ لٹاتے خود اس کے اوپر آیا تھا۔ اس کی ہر بے باکی پر زرپاش کا چہرہ خون کی مانند لال ہو جا رہا تھا۔ وہ بھی بہت مشکل سے اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالے اسے ہی تک رہی تھی۔ وہ اسی بے باک نگاہوں سے دیکھتے جھکتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنا تسلط جما گیا تھا۔ وہ بہت شدت سے جنونی ہوتے اس کے لبوں پر لپٹے اس کی آنسوؤں کو پی رہا تھا۔ وہ کافی دیر یوں ہی اس کے لبوں سے لپٹا اپنی منمانی کرتے وہاں اپنا شدت کا گہرا نشان چھوڑتے پیچھے ہوا تھا۔ زرپاش گلابی چہرہ لیے اسے تک رہی تھی۔ وہ محبت سے جھکتے اب اس کی دونوں آنکھوں کو باری باری چوم گیا تھا۔ زرپاش نے اس کا حقیقت بھرا لمس آنکھیں بند کر کے محسوس کیا تھا۔ اب اس کے عارض پر جھکتا اس کے دونوں عارض کو باری باری شدت سے گلابی کر گیا تھا۔ اب وہ ایک ہاتھ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے کھڑا کر گیا تھا۔ دوسری لمحے جو لفظ ولی نے ادا کیے تھے وہ زرپاش کا چہرہ خون کی مانند لال کر چکے تھے۔ کسمی زاری، وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے اسے اشارہ کرتا گمگیر لہجے میں بولا۔ اس کا خمار بھرا لہجہ محسوس کر اسے سانس روکے دیکھ رہی تھی۔ کم آن ڈارلنگ، کس می ویڈلی۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا اسے اپنے لبوں کے بے حد قریب جھکا گیا تھا۔ اب اگر زرپاش تھوڑا سا بھی ہلتی تو ضرور اس کے لب ولی کے لبوں سے ٹکرا جاتے۔ گو کوئکلی ڈارلنگ، آئی کین ناٹ ویٹ اینی لانگر، وہ جذباتوں سے بھرے لہجے میں کہتا اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ زرپاش دھیمے سے اس کے گلابی لبوں پر اپنے خوبصورت لب رکھتی اب بہت دھیمے سے اس کی سانسیں پی رہی تھی۔ ولی سکون سے آنکھیں موندے اپنی خوبصورت بیوی کا یہ انداز، یہ لمس محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ بھی اس کی گردن پر ہاتھ باندھتا بہت شدت سے اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لبوں پر جھکے ایک دوسرے کی سانسیں پینے میں مصروف تھے۔ کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے پر جھکے ایک دوسرے کی سانسیں پی کر پیچھے ہوئے تھے۔ اب ولی زرپاش کو خمار بھری نگاہوں سے تک رہا تھا جو اور گلابی ہو چکی تھی۔ دوسری لمحے وہ ایک جھٹکے سے اسے الٹا کرتا تکیے پر لٹاتے اب اس کی قمیض اس کی بیک سے ہٹاتے اس کی پیٹھ پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھنے لگا تھا۔ زرپاش سسکتے ہوئے اس کا سلگتا ہوا لمس اپنی کمر پر برداشت کر رہی تھی۔ اگلی لمحے ولی ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کرتا اس کی فراک کی زپ کھولتے فراک اس کی تن سے جدا کر گیا تھا۔ زرپاش بے تحاشا شرماتے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا گئی تھی۔ وہ اس کی گوری سڈول کمر دیکھتا اپنے جذباتوں پر بے ساختہ قابو پانے لگا تھا۔ اس کے تن پر موجود وہ سیاہ پردہ اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ ایک جھٹکے سے اس کے سیاہ پردے کے تمام حق کھول گیا تھا۔ اب وہ اسے سیدھا کرتے اسے محبت بھری نگاہوں سے تک رہا تھا، جو شرم سے نگاہیں نیچے جھکائے اسے اور پیاری لگ رہی تھی۔ اگلے لمحے وہ جنونی ہوتا اس کی دھڑکنوں پر جھکتے وہاں اپنے سلگتے ہوئے ہونٹ رکھنے لگا تھا۔ وہ اتنی شدت سے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھ رہا تھا کہ زرپاش کے منہ سے سسکیاں خارج ہونے لگیں۔ وہ کافی دیر اس کی دھڑکنوں پر جھکے اس کی دھڑکنوں سے منمانی کرتے وہ اس کے لبوں پر اپنے لب جمائے دوبارہ سے اس کی سانسوں کو پینے لگا تھا۔ زرپاش بھی اس کی گردن پر ہاتھ باندھتے اب اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے ایک دوسرے کی سانسیں انہیل کر رہے تھے۔ زرپاش اس کے لبوں سے لب ہٹاتے بے حد محبت سے اپنے نازک پنکھڑیوں جیسے لب اس کی گردن پر رکھے اس کی گردن چومنے لگی تھی۔ ولی سکون سے آنکھیں موندے اس کے لبوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر رہا تھا۔ اس کی گردن سے ہوتی اب اس کے سینے پہ اپنے لب رکھتی ولی کے جوان جذباتوں میں تغیانی برپا کر گئی تھی۔ اگلے لمحے ولی زرپاش کو تکیے پر پٹکتے خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس پر جھکتے اسے پاتے چلا گیا تھا۔ زرپاش کے لبوں سے سسکی ٹوٹ کر خارج ہوئی تھی جسے ولی اپنے لبوں میں قید کرتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے سانسیں پینے لگا تھا۔ وہ بھی اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ اب ان کا کمرہ ولی کی شدتوں سے لرز رہا تھا۔ گلاب کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلتی ان دونوں کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ چاند بھی ان کے ملن پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ ولی پلیز اب بس۔ کافی دیر اس کی شدتوں کو سہنے کے بعد زرپاش بری طرح تھک گئی تھی۔ وہ محبت سے زرپاش کو دیکھ رہا تھا جو اس کی قربت کے رنگوں میں کھلی اسے
اور پیاری لگنے لگی تھی۔ میں کیا کروں میری جان، تم مجھے اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ میں بس کر ہی نہیں پا رہا میری گلابو۔ وہ دوبارہ سے اس کی گردن پر اپنے سلگتے ہوئے ہونٹ رکھنے لگا تھا۔ گلابی پن اس کے چہرے پر ٹھہر گیا تھا جو ولی کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا۔ اب وہ اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسیں پیتے پیچھے ہوا تھا۔ تمہیں پتہ ہے زری، ہماری قربت کے تمام وقت میں میرا یہ دل مجھ سے صرف یہی کہہ رہا کہ اے دل، میرے دل مبارک ہو، یہی تو پیار ہے، وہ کہتا مسکراتے ہوئے دوبارہ سے اس کے گردن پر اپنا چہرہ چھپاتے، دوبارہ سے اسے مکمل پاتے اس پر اپنی شدت ڈھانے لگا تھا۔ زرپاش اس کے خوبصورت سے اظہار پر مسکراتی اس کی گردن پر اپنے ہاتھ باندھتی اب اس کی شدت سہ رہی تھی۔ اب ان کا کمرہ دھیمی دھیمی سرگوشی سے مہک رہا تھا۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ فری ولی خان کے نصیب میں ہی نہ تھی، اور جو ولی خان کے نصیب میں تھی وہ ولی خان کے لیے ایک بہت خوبصورت سا تحفہ تھی۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ کے فیصلوں پر خوش ہونا چاہیے، کیونکہ بے شک وہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا ہمارا آج کا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ مزید ایسے ہی انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔